الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ مدارس سے ہوئے ہیں علم کے کوہ گراں پیدا، مدارس سے ہوئے ہیں علم کے کوہ گراں پیدا، مدارس سے ہوئے ہیں ملک و دین کے پاسباں پیدا، مدارس ہیں اسلام و امن و صلح کل کے گہوارے، مدارس سے ہوئے ہیں ملت کے سچے باغباں پیدا۔ حاضرین اکرام اور مکرمین سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزاروں بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھونپڑوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، سورج چاند اور ستاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے، کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات، ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ میرے محترم دوستو، مال و دولت، بہترین دنیاوی کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ حاضرین جلسہ، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے کلی کی فضا پیدا کر دی، ان پر ہر طرف سے یلغارین ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی اور فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پاک کر دیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا
چپے چپے پر مکاتب قائم کیے اور امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشنیریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اگر بر وقت یہ علماء نہ کھڑے ہوتے، ان مکاتب و مدارس کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وثنیت و بت پرستی کا رچاؤ ہوتا، الحاد و لادینیت کا گھر گھر میں مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی واقفیت نہ ہوتی، انہیں اپنے کارناموں کے ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھال دیا، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا۔ حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے صحیح ہونا چاہیے، جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم روح دونوں زندہ ہیں، اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ حضرات، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکریاں نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہیں، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ میں ان حضرات سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ رزق کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے۔ حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں، ورنہ یہاں بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ یورپ کے میخانے دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے۔ ہر طرف الحاقی تصویر پیش کرتا ہے، ہر طرف کردار کشی کی مہم، ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا گام بگام ساتھ دیں اور ہر طرح سے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔